شہر کراچی کا پہلا شاپنگ مال۔ بظاہر دیکھنے میں یہ بلڈنگ بڑی خوبصورت، بڑی عالی شان اور بڑی اٹریکٹیو ہے، مگر جتنی یہ خوبصورت بلڈنگ ہے اس کی اصل حقیقت اتنی ہی زیادہ بھیانک۔ پرانی عمارتیں جیسے رکا ہوا وقت ہوتی ہیں، ظاہری سی بات ہے ہسٹری کی بہت بڑی گواہی ان عمارتوں سے ہی ملتی ہے، اور آرکیٹیکچر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بنتا نہیں ہے بلکہ یہ لکھا جاتا ہے، اور اگر اس کو پڑھا جائے تو یہ اپنے وقت کی اور اپنے زمانے کی ساری داستانیں اور راز سچ سچ بتا رہے ہوتے ہیں، مگر ان کو جا کر پڑھنا پڑتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں دریچوں کو تو دیکھو، چلمنوں کے راز تو سمجھو، اٹھیں گے پردہ ہائے بام و در آہستہ آہستہ۔ بہت عرصے سے خیال تھا کہ اس بلڈنگ کو ایکسپیرینس کریں، اس کو دیکھیں، کیونکہ ایکسپیرینس کرنے میں اور دیکھنے کی اپنی ہی ایک ویلیو ہے۔ یہ ہے کراچی میں واقع ایک قدیمی اور یادگار عمارت، ایمپریس مارکیٹ۔ ایمپریس مارکیٹ کے مین گیٹ کے اوپر اس کے 4 دروازے ہیں اور یہ اس کا مین گیٹ ہے۔ یہ ایک اسکوائرڈ کانفیگریشن والی بلڈنگ ہے جس کے بیچ میں ایک کورٹ یارڈ ہے۔ اس بلڈنگ کی چاروں طرف سے انٹری گیٹس ہیں، مگر یہ والی مین انٹرنس ہے جس پر ایک مینار بھی بنا ہوا ہے۔ اس پہ ایک گھڑی بھی لگی ہوئی ہے، یہ رہی، یہ بھی چل نہیں رہی، لیکن کسی زمانے میں اس گھڑی کی جو آواز تھی وہ پورے ایریا میں جاتی تھی۔ اس رکی ہوئی گھڑی اور یہاں پر پھرتے لوٹے پٹے لوگ، ان کی بدحالی اور ان کی بے بسی، یہ کوڑے سے بھرا ہوا میدان اور اس عمارت کی حالت دیکھ کر بہت زور سے یہ احساس ہوتا ہے کہ انگریز کا سلوک ہمارے ساتھ برا تھا ہی، وہ سمجھ میں بھی آتا ہے کیونکہ وہ باہر سے آئی ہوئی ایک قابض فوج تھی۔ ہم نے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ، اپنے ہی ملک کے ساتھ وہی ستیلا رویہ رکھا، ہم نے اپنے ہی ملک کو ڈس اون کر دیا اور ہم نے اپنے ہی لوگوں کو بے دخل کر دیا۔ یہ عمارت ہمارے وطن کی جیتی جاگتی تصویر نظر آتی ہے۔ ویسے بائی دا وے 1947 سے پہلے جب تک برٹش ایسٹ انڈین کمپنی کا قبضہ انڈیا پر تھا اور وہ لوگ یہاں پر موجود تھے، اس عمارت میں کسی بھی لوکل شخص کا داخلہ ایک دم منع تھا، صرف برٹش آرمی کے لوگوں کا داخلہ الاؤڈ تھا۔ اور آج ہم خوش قسمت ہیں، آج ہم اس میں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ کسی زمانے میں یہاں پہ کوئی بھی لوکل جو شخص تھا اس کو داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایمپریس مارکیٹ کی اندرونی صورتحال کیا ہے۔ تو بیسیکلی ایمپریس مارکیٹ آج کل ایک گروسری مارکیٹ ہے۔ یہاں پر آپ کو روزمرہ ضروریات کی تمام چیزیں جیسے دالیں، سبزیاں، مسالے اور ڈرائی فروٹس، اس طرح کی ساری چیزیں آپ کو یہاں پر مل جائیں گی۔ یہ دلکش عمارت اپنی بنیادوں میں ایک خوفناک راز چھپائے کھڑی ہے۔ آج سے 167 ایئرز مطلب 167 سال پہلے یہاں جس جگہ پر ہم گھوم رہے ہیں اور یہ عمارت موجود ہے، یہاں پر ایک بڑا سا خالی میدان ہوا کرتا تھا۔ برٹش آرمی کی فوجی پریڈز ہو رہی ہوتی تھیں اور یہاں کے لوگوں کو ٹرین کیا جا رہا ہوتا تھا تاکہ انہی لوگوں کو استعمال کر کے
انہی لوگوں کے ملک پر قبضہ برقرار رکھا جا سکے، اور ہمارے سادے لوگ برٹش آرمی کے چمکتے دھمکتے یونیفارمز پر، ان کی آن بان پر، ان کی گلیمرس آؤٹ لک پر واری واری جا رہے ہوتے تھے۔ اسی میدان میں ایک کیمپ بازار بھی لگا ہوتا تھا، اور یہ میدان ایک طرح سے سینٹر آف اٹریکشن تھا، بہت ساری پبلک یہاں پر آتی تھی۔ پھر ایک دن رام دین پانڈے اور سورج بلی تیواری کو اپنے بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ باندھ کر اس میدان میں لایا جاتا ہے۔ انگریز فوجی حکم چلا رہے ہوتے ہیں اور یہاں کے انڈین فوجی آگے بڑھ بڑھ کے ان کے حکموں کی تعمیل کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے نوکری جو کرنی ہے، برٹش آرمی کی نوکری میں حلال کیا حرام کیا، بس آرڈر کی تعمیل ہے۔ اس کے بعد ساری پبلک کے سامنے ان میں سے ایک ایک کو وحشیانہ طریقے سے قتل کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ کسی کو پھانسی دی جا رہی ہے، اور کسی کا گلا تلوار سے کاٹا جا رہا ہے، اور کسی کو فائر کر کے مارا جا رہا ہے۔ سب کو مار دیا گیا، اور آخر میں رام دین پانڈے رہ گیا۔ ساری عوام ایک طرف کھڑی بے بسی کی تصویر بنی رام دین پانڈے کو دیکھ رہی ہے۔ لوگ غمزدہ ہیں، کچھ لوگ رو رہے ہیں، مگر کسی کی ہمت نہیں کہ چوں بھی کر سکے، کیونکہ بولنا غداری ہے۔ پھر رام دین پانڈے کو ایک توپ کے سامنے باندھ دیا جاتا ہے، اور تشدد زدہ رام دین کو احساس ہو چکا ہے کہ اب اس کا آخری وقت ہے۔ رام دین کے چہرے پر ایک سکون سا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس نے انگریز فوج کے تکبرانہ اور وحشیانہ قبضے سے اپنے لوگوں کو آزادی دلوانے کی اپنی سی کوشش کی۔ بے شک وہ ناکام ہو گیا، لیکن کوشش تو اس نے کی، مگر اس کو یہ افسوس ضرور تھا کہ اس کوشش کو ناکام بنانے میں اپنے لوگوں کا ہی ہاتھ تھا، کیونکہ اپنے لوگوں نے ہی اس پلان کی مخبری کر دی۔ رام دین پانڈے، سورج بلی تیواری اور ان کے سارے ساتھیوں کا پلان بغاوت کا تھا، انگریز سرکار سے بغاوت اور کراچی سے ان کے قبضے کو ختم کرنا۔ پھر اچانک ایک انگریز آفیسر کے حکم پر وہ توپ چلا دی جاتی ہے، اور رام دین کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اس ہوا میں بکھر جاتے ہیں۔ ان سب لوگوں کی باڈیز کو اسی میدان میں گڑھے کھود کے دفنا دیا گیا۔ یہیں پہ کہیں وہ لوگ دفن ہوں گے، یہی وہ ایریا ہے جہاں پہ ان کے کہیں نہ کہیں باقیات ابھی بھی دفن ہوں گی، اور that's how it is۔ وقت آگے چلا گیا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میدان نے کیا کیا ظلم دیکھے ہوں گے، you never know۔ میں کدا سنسان خم الٹے پڑے ہیں جام چور، سرنگوں بیٹھا ہے ساقی جو تیری محفل میں ہے، وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیوں بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ میری آنکھ میں مرچیں چلی گئی ہیں، کیونکہ یہاں پہ اسپائسیز ہیں ساری، تو کوئی اسپائس اڑی اور اسی تھی میری آنکھ میں۔ بے بس عوام جو آس پاس کھڑی مجبور نگاہوں سے اپنے ہی لوگوں کو برٹش آرمی کے ہاتھوں قتل ہوتا دیکھ چکی تھی، انہوں نے اسی میدان میں ان لوگوں کی یاد میں پھول رکھنا شروع کر دیے۔ برٹش آرمی نے جب یہ دیکھا تو ان کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی، لہٰذا انہوں نے قتل عام کی یاد کو بھلانے کے لیے یہ عالی شان عمارت تعمیر کروا دی۔ سب پرانی اور ایک داستان سناتی ہوئی کھڑکیاں۔
اور اس بلڈنگ کا نام انہوں نے ملکہ الزبتھ کے نام سے منسوب کر کے ایمپریس مارکیٹ رکھ دیا۔ چیری آن دا ٹاپ یہ تھی کہ اس بلڈنگ میں کسی بھی لوکل شخص کا داخلہ بالکل منع تھا۔ پھر جب یہ بلڈنگ اپنی آب و تاب کے ساتھ بن گئی تو ہمیں پھر سے بھول گیا کہ اس کی بنیادوں میں کس کا خون ہے۔ ایمپریس مارکیٹ کے اس قصائی ہال سے آج بھی اس قتل عام کی وائبز آ رہی ہیں۔ کہنے کو تو کراچی شہر کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، ایک نئی عمارت بن رہی تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا، دن ایک ستم رات کرو ہو، وہ دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو ہو، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ خیر، یہ ہے ایمپریس مارکیٹ کی کہانی۔ آج اس وقت وہ بے بس رام دین پانڈے جس کا خون اس عمارت کی بنیادوں میں ہے، اور وہ سب شاہانہ قابض ملکہ الزبتھ اور اس کی فوجیں جنہوں نے یہ عالی شان عمارت تعمیر کروائی، وہ سب کے سب صفر ہو چکے ہیں۔ سب یادوں کے سمندر میں ایک ہی تہہ میں جا بیٹھے ہیں، جس کے بارے میں قرۃ العین حیدر صاحبہ لکھتی ہیں، یاد ایک ایسا پرسکون اور طوفانی، شفاف اور گدلا سمندر ہے جس کی تہہ میں ان گنت شکستہ جہازوں، جگمگاتے خزانوں اور لاشوں کے شہر خاموشاں دفن ہیں۔ ان زیر آب بلوری محلات میں سمندری پھول تیرتے پھرتے ہیں، سبز اور نیلی موجوں کے عکس ان ایوانوں میں لہریں مارتے ہیں، اور زمرد کی روشنی میں مونگے کی چٹانوں کے پیچھے چھپی جل پریوں کی آوازیں اس سیال ابدی سناٹے میں مدھم مدھم گونجتی ہیں۔ یہ آوازیں اگر آپ ساحل پر کوئی سیپی اٹھا کر کان سے لگائیں تو آپ کو سنائی دیں گی۔ منور نازک سنہری مچھلیاں اور ہیبت ناک شارک چکر کاٹتے ہیں اور وقت کے نئے طوفانوں میں ڈوب کر اسی تہہ میں جا بیٹھتے ہیں۔ مزید لاشوں اور مزید خزانوں کے انبار کا اس زیر آب شہر خاموشاں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ تہہ میں پڑی پرانی لاشیں اور گہرائی میں ڈوبتی چلی جاتی ہیں، ان کی شکلیں مدھم ہو جاتی ہیں، جواہرات ماند پڑ جاتے ہیں، اور شکستہ جہاز کھیل کھیل ہو کر پانی میں گھل جاتے ہیں۔ اسے بھول جانا کہا جاتا ہے۔ ایسا صدیاں گزرنے پر بھی ہوتا ہے، اور ایک برس یا ایک مہینہ گزرنے پر بھی۔ بھول جانے یا یاد رکھنے کی کوئی مقررہ میعاد نہیں۔ انسان ہزاروں اور صدیوں کے پیمانے سے اپنے اجتماعی ماضی کو ماپتا ہے۔ اس کی اپنی عمر اس قدر مختصر ہے کہ وہ اپنے تصور زماں کو اپنے محدود پیمانہ وقت سے ہی ماپ پاتا ہے، اور اسی کو بیچارہ بہت اہم سمجھتا ہے۔ وقت کے محدود تجربے کو جو اس کی تیز رفتار زندگی سے مترادف ہے، وہ تاریخ کی مجموعیت کے پس منظر میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور سمندر سنسناتا رہتا ہے، اس سے مفر نہیں، تا وقت یہ آپ خود دوسروں کے لیے ایک یاد بن کر اسی تہہ سے جا لگے۔ تو یہ ہے جی آج کی کہانی ایمپریس مارکیٹ کی اور ہمارا مائکرو ایڈونچر۔ آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ٹیک کیئر، خوش رہیں، ٹل نیکسٹ۔